السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ ہفتہ ایک دن کے برابر ہو چکا ہے اور مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو چکا ہے اور ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو چکا ہے۔ سال پر سال یوں گزر جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ عید کو گزرے ہوئے، رمضان کو گئے ہوئے 6 مہینے ہو چکے ہیں اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یعنی اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں صرف 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ ٹائم سے برکت کا ختم ہو جانا یہ بھی ہمارے اعمال کی نحوست ہے کہ دن کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ عبادتیں نہ کے برابر ہم لوگ کر پا رہے ہیں اور وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم اپنی قبر کی طرف تیزی کے ساتھ، اپنی موت کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جتنی زندگی ہے اس کو دین میں لگانے کی کوشش کیجئے۔ اپنا فری وقت جتنا ہو سکے عبادت میں لگانے کی کوشش کیجئے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، تمام پیغمبروں کے سردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول کو جلوس محمدی بھی نکالا جاتا ہے، تو ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے جیسے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ آ گیا جس میں رحمت للعالمین اس پوری دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجے گئے اور ان کی پیدائش کا واقعہ پیش آیا۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں ایک بڑا اہم کام جو ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنا وہ عظیم کام ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اس سے عظیم کام کچھ اور ہے ہی نہیں، اور اس عظیم کام کی طرف، اس بڑے عمل کی طرف ہم لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اب صاحب 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا ہے، جھنڈے لگانا ہے اور صاحب بہترین نعتیں بجانا ہے، لیکن جو وہ اصل کام ہے اس کی طرف ہمارا مائنڈ بھی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ آج 2 ربیع الاول ہو چکی ہے، یعنی اب 10 دن باقی رہ گئے ہیں جب جلوس نکلے گا، لوگ تیاریاں کریں گے، نعتیں وغیرہ بجائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خوشی منائی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو سب سے عظیم کام ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور وہ کون سا کام ہے؟ وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، تمام پیغمبروں کے سردار، دنیا کے تمام باپوں سے زیادہ شفقت کرنے والے، دنیا کی تمام ماؤں سے زیادہ ممتا رکھنے والے، اپنی امت کے لیے راتوں میں رونے والے، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے، ایک ایک امتی کے لیے جنت کی فکر کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنا، خاص طور پر ان کی پیدائش کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور جب حضور کی پیدائش ہوئی تو پیدائش سے پہلے کیا کیا واقعات ظاہر ہوئے، پیدائش کے بعد کیا کیا عجیب و غریب واقعات ظاہر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، نبی پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے بعد کی زندگی حضور کی کیسی تھی۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمیں دنیا کی ہر چیز کی خبر ہے، ایکٹر کے بارے میں پتہ ہے، ایکٹریس کے بارے میں پتہ ہے، کس کی کتنی فلمیں آ چکی ہیں، کرکٹ کے بارے میں پتہ ہے اور پولیٹکس کے بارے میں پتہ ہے، دنیا بھر کی باتیں ہمیں پتہ ہیں۔ اگر نہیں پتہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پتہ۔ جلوس بھی نکل رہے ہیں، خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں، فرقے کی لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے اور یہ واقعہ میں کئی بار سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک پروگرام میں نے نوجوانوں کا مجمع تھا، میں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ ماشاءاللہ 12 ربیع الاول کی خوشی میں سب لوگ جمع ہیں، مجھے بتاؤ کہ ہمارے آقا کا نام کیا تھا؟ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس وقت ان کا نام کیا رکھا گیا؟ ہمارے آقا کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ بہت کم لوگ تھے جو صحیح آنسر دے پائے۔ اور آج بھی اگر آپ کسی گلی کے کونے پہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے پوچھنا شروع کریں کہ بھائی بتاؤ ہمارے نبی کی پیدائش کیسے ہوئی اور ہمارے نبی کے نام کیا تھے، ہمارے نبی کا اصل نام کیا تھا، اور ہمارے نبی کو نبوت کا اعلان کتنے سال میں ہوا، یہ تمام سوالات آپ پوچھو، نہیں پتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اسی لیے ربیع الاول کا مہینہ جس میں ہمارے دل جو ہے نا حضور کی محبت سے بھر جاتے ہیں،
اور محبت کا اظہار ہم نعتیں بجا کے جلوس وغیرہ نکال کے کرتے ہیں، یہ تمام کام اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کو پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے غیر مسلم جو کبھی اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے حضور کی لائف کو پڑھا تو وہ اسلام کے دیوانے ہو گئے۔ دی 100 ایک بک ہے، اس کا رائٹر کرسچن ہے، اس نے جب دی 100 بک کو لکھا تو 100 بڑے بڑے لوگوں کی لائف کو اس نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر۔ سب سے پہلے نمبر پر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور کی لائف کو پڑھا، حضور کی لائف کو پڑھنے کے بعد وہ حضور کا دیوانہ ہو گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم حضور کی محبت کا نام بھی لیتے ہیں، ان کے نام پر جلوس بھی نکالتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، لیکن حضور کی لائف کو پڑھتے نہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ حضور نے کتنی جنگوں میں شرکت فرمائی، ہمیں نہیں پتا کہ حضور کی مکی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے گھر کی زندگی کیسی تھی، حضور کا بچپن کیسے گزرا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ بھی ربیع الاول کے مہینے میں سب سے بڑا عمل کرنا چاہتے ہیں، سب سے بڑا عظیم وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل کو پڑھیے۔ اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو یوٹیوب پر کسی معتبر عالم دین کا بیان سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ سنیے۔ خواتین بھی یہ کام کریں۔ خواتین تو میلاد کے پروگرام کرتی ہیں، اور میلاد میں وہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیدائش کے واقعات ہیں وہ غیر معتبر ہوتے ہیں، وہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں جن کی نہ سند ہوتی ہے، جن واقعات کے بارے میں نہ صحیح حدیث سے پتہ ہوتا ہے، لکھی لکھائی اس کتاب کا رائٹر بھی نہیں پتہ ہوتا کون ہے۔ میلاد کے پروگرام ہو رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی کو کیا پسند تھا، اللہ کے نبی کو جو پسند تھا وہی ہم اپنی پسند بنا لیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ میری سنتوں سے محبت رکھتا ہے، میری سنتوں سے محبت رکھنے والا مجھ سے محبت رکھنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے۔ پورا ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پاس ہے، اور روزانہ 3 پیجز 5 پیجز شارٹ ٹائم تھوڑا سا آپ روزانہ نکالیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے بارے میں پڑھیے۔ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، سمجھ رہے ہو؟ مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اچھے طریقے سے اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہترین تلبینہ جس کو اگر آپ ایک بار یوز کر لیں گے تو پھر آپ اسی کے فین ہو کر رہ جائیں گے۔ مارکیٹ میں بہت سارے تلبینہ اویلیبل ہیں، لیکن یہ جو مائی ہدایہ کا تلبینہ ہے، یہ تلبینہ کوالٹی میں نمبر 1 ہے۔ میں نے بہت سارے تلبینے مارکیٹ کے یوز کیے، لیکن مجھے وہ پسند نہیں آئے۔ صرف آٹا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، پرائس اتنی ہائی۔ تو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک تلبینہ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا۔ یہ تلبینہ نمبر 1 ہے، بیسٹ ہے، کوالٹی میں آپ کو ذرا سا بھی فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے یعنی نمبر 1 ہی کوالٹی ہے اس کی۔ آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں گے۔ تلبینہ کمزوری کو دور کرتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں، اس میں یہ فائدہ مند ہے۔ کیلشیم کی کمی، وٹامن کی کمی، فائبر کی کمی، اور بھی جتنی طرح کی باڈی میں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو کمزوری ہے، ویکنیس ہے، طاقت کی کمی ہے، جلدی ہاف جاتے ہیں، جلدی جو ہے نا تھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے تلبینہ بیسٹ ہے۔ تلبینہ ایک ڈش سمجھ لو آپ، جیسے ہم لوگ کھیر کھاتے ہیں نا، تو جیسے سویٹ کھاتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے تلبینہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو دودھ میں پکائیے، کھیر کی طرح آپ اس کو کھانے کے بعد میٹھے کے طور پہ یا کبھی بھی جب آپ کو من کرے کھا سکتے ہیں۔ کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی ایک پاؤڈر ہے جس کو دودھ میں ڈال کر کھیر کی طرح بنا کے پھر سرو کیا جاتا ہے۔ تو تلبینہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیں۔ تھوڑا سا آرڈر ڈیلے ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ askmqasmi@gmail.com پر میل کر سکتے ہیں۔ یہ تلبینہ آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کے علاوہ پھر کسی اور تلبینے کو پسند نہیں کریں گے۔ کوالٹی اس میں بھر بھر کے رکھی گئی ہے، ڈرائی فروٹس کا یہ خزانہ ہے تلبینہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک بار اس تلبینے کو ضرور یوز کیجیے گا، انشاءاللہ آپ بولو گے یار مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تلبینہ ہمیں ریکمینڈ کیا۔ جلدی آرڈر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔